الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد باب اذا اختلف الرائن والمرتین ونبی فالبینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ باب اس بیان میں رائن اور مرتعین میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے یا ان کی طرح دوسرے لوگوں میں تو گواہی پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے، ورنہ منکر یعنی مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں رحم کے تعلق سے آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ رحم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے کوئی چیز قرضہ لے اور بطور کوئی چیز ثبوت کے جس سے قرضہ لیا اس کے پاس رکھ دے، تو جو اپنا کوئی چیز رکھا اس کو بولتے راہن، اور جس کے پاس رکھا اس کو بولتے مرتہن۔ کہیں دونوں میں یا ایسے ہی اور کسی دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر قرض لینے والا کہے صاحب میں نے قرض اتنا لیا تھا، دینے والا کہے صاحب میں نے اتنا دیا تھا، اختلاف ہو گیا نا، تو اس میں کیا صورت بن سکتی ہے؟ تو امام بغوی رحمہ اللہ کہ جو مدعی ہوگا، جو دعویٰ کرے گا، اس کے ذمہ ہے گواہی پیش کرنا، مسئلے کا حل۔ اور اگر مدعی گواہی نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ ٹھوکا گیا ہے، جو انکار کر رہا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ قسم کھا لے اور مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ ایک دم اسلام کے اندر جو فطرت کے مطابق فیصلے ہیں نا، ویسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر عدالت میں چلے جاؤ نا، تو ہر میٹر میں دو فریق کے اندر جھگڑا ہوا ہے تو دونوں گواہی پیش کریں۔ بس اوقات ایک فریق ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو گواہی پیش کرنا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو مدعی ہوگا، جو دعویٰ ٹھوکے گا، اس کے ذمہ کی گواہی پیش کرنا ہے۔ اور جس پر دعویٰ کیا جائے گا اگر یہ گواہی نہیں پیش کر سکتا تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ قسم کھا لے اور اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حدیث حدیث سے ہے 2514 عن ابن ابی ملیکہ قال کتبت الی ابن عباس فکتب الی۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک خط لکھا۔ اشارہ ہے کہ ان کے پاس ابن ابی ملیکہ کے پاس کوئی دو عورتوں کا مقدمہ آیا تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے ابن عباس، جن کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، جن کے علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ان کو قرآن میں اللہ نے بڑی جانکاری دی تھی، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کسی مسئلے میں جو الجھتے تھے ان کے بعد رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی انہوں نے ان کے پاس خط لکھا کہ ہمارے سامنے ایسا میٹر ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اور جو علم ہوتے ہیں نا وہ آپس میں اس طرح کا رجوع کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا عالم آپ کو نہیں ملے گا جس کے پاس ہر مسئلے کا ہر منٹ میں حل موجود ہو اور مسئلہ حل کر، ایسا نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ صاحب میں تو اتنا بڑا عالم ہے کہ کوئی بھی مسئلہ لے کر آؤ میں چٹکیوں میں حل کرتا ہوں، آپ سمجھتے وہ عالم نہیں بلکہ کوئی فرار آدمی ہے، کیونکہ علم میں بہت بھاری علم ہے، اتنا کوئی چھوٹا موٹا نہیں، علم ایک سمندر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ ہمارے سامنے ایسا میٹر ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب میں جو میرے پاس خط لکھا اس میں کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الیمین علی المدعا علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ ہے قسم کھا لینا، یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ صاحب آپ پر دعویٰ کیا گیا تو جو دعویٰ کرنے والا اس کے ذمہ کہ وہ گواہی پیش کرے، وہ گواہی نہیں پیش کر سکتا ہے تو اب سامنے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، قسم کھائے اور مسئلے کا حل ہو جائے۔ ایسی باتیں سننے کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو خوب اچھی طرح سمجھے اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہمیشہ بات کرتا ہے۔ اب عدالت میں چلے جائیں نا تو عدالت
یہی کہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا گواہی پیش کرے لیکن عدالت پھر میں کہہ رہی ہے گواہی لے کے آؤ. وہ اگر کہے صاحب میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں, پھر بھی بس زبان حال عدالت کہے گی کہ چاہے جھوٹے ہی گواہی لے کر آؤ لیکن گواہی لے کر آؤ. اور یہی ہوتا ہے. اب عدالتوں میں چلے جائیں, اکثر گواہی کیا ہوتے ہیں میٹر کا پتہ چھوٹے گا پہلے, ایمان کا سودا پہلے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا اور ایک آدمی نے دیا. قرض لینے والا کہتا صاحب پیسہ مجھے آپ نے 1000 دیا, دینے والا کہتا میں نے 2000 دیا. تو دینے والا جو کہہ رہا میں 2000 دیا, یہ دعویٰ ہو گیا, مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے. اب اس کے ذمہ ہے کہ گواہ پیش کریں. اب مدعا اب عدالت کہے گی نا دونوں گواہ لے کے آؤ, دونوں گواہ لے, تو دونوں گواہ کہاں سے لے کے آئیں گے بھائی؟ ایک آدمی کہے, جیسے دو آدمی کا جھگڑا ہو گیا, ایک آدمی نے ایک آدمی کو چاٹے لگا دیا, تو سامنے والا کہے کہ انہوں نے مجھے چاٹے لگایا ہے, یہ کہے میں نے چاٹا نہیں لگایا. تو جو کہہ رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے چاٹا لگایا, اس کے ذمہ ہے کہ گواہی پیش کرو. وہ یہ کہے نہیں صاحب تم گواہی پیش کرو کہ تم مجھے چاٹا نہیں لگایا. تو کہے گا عجیب کہانی ہے, میں چاٹا لگایا ہی نہیں ہوں تو اس پر میں گواہی کہاں سے لے دوں گا. اور عدالت میں آپ جائیں گے تو عدالت کہے گی نہیں آپ کو بھی گواہی پیش کرنا, سوال گواہی کہاں سے لے کے آئے. تو گواہی کبھی کبھی نہیں, جو دعوے دار ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہی ہوتی ہے, اور جو مدعا والا ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہی نہیں. اس کے ذمہ اگر یہ گواہی نہیں پیش کر سکتا تو اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے, قسم کا مسئلہ ہو جائے. اور اب ایسی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں مسئلہ تو آسان ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک آدمی کو 50,000 روپیہ قرضہ دے دیا, اب ہم نے کوئی گواہی نہیں بنایا, اب سامنے والی کی نیت خراب ہو گئی, اب میں گواہی پیش نہیں کر رہا ہوں اور سامنے والا جھوٹی کر رہا ہے, تو میرے 50,000 گیا نا, یہی ہوگا نا. لیکن اللہ کے بندو اسلام کی ایک تعلیم نہیں, اسلام اس سے پہلے بھی آپ کو تعلیم دیا ہے کہ جب آپ کسی کو قرضہ دو تو گواہ بنا دو. تو آپ نے قرضہ دیا, گواہ آپ نہیں بنا دو, غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے نا. تو جھیلے کا کون, آپ جھیلو. پہلے اسلام کہتا جب آپ دے رہے تو بابو کو گواہ بناؤ, اب آپ نے گواہ نہیں بنایا نا تو غلطی آپ کی ہے. اس لیے آپ سے گواہ کہتا ہے اسلام, دعویٰ آپ کر رہے ہو آپ گواہ پیش کرو. آپ کو تو پہلے اسلام کہتا آپ گواہ لے کے آؤ, گواہ بناؤ, اب گواہ نہیں بناؤ تو غلطی آپ کی ہے نا. اب غلطی آپ کی ہو, گواہ نہیں پیش کرتے ہو تو سامنے کی جو ہے قسم کھا لے, قسم کھا لے آپ کا 50,000 روپیہ گیا. لیکن یہ بھی آپ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی جو عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے نا, یہ آخری فیصلہ نہیں ہے. اہل ایمان کوئی بات نہیں ہے, فیصلہ اصل تو آخرت کا فیصلہ ہے. بھئی اگر تم جھوٹی قسم کھا کر کے میرا 50,000 گبن کر لیے تو کتنا 50 آپ کو آخرت میں لینا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایسے بیٹوں میں کبھی اتنا ٹینشن نہیں, یار ہائے چلا گیا جانے دو کوئی بات نہیں ہے, کئی 50 آپ کو ملے گا, صبر کر لیں گے, اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں کسی دوسرے راستے سے دے دے گا اور آخرت میں تو ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ لاجک ہمیشہ رہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ گواہی پیش کرنا. اگر وہ گواہی نہیں پیش کر سکتا ہے تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا اس کا ذمہ ہے قسم کھائے اور مسئلے کا حل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو میں کہنے سے زیادہ بات کرنے کی توفیق عطا فرما.